پیش خدمت ہے مکہ اردو کی جانب سے مدینہ المنورہ مسجد النبوی کا خطبۃ المبارک اردو زبان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ میں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، دوستی انسانی زندگی کو انس و مودت سے معمور کرتی ہے اور اسے خوشی و مسرت سے بھر دیتی ہے۔ یہ اخوت ایمانی کی ایک شاندار شکل ہے اور ایمانی اخوت و بھائی چارے کا رشتہ شریعت اسلامیہ میں ایک مطلوب چیز، ایک عظیم مقصد اور اعلیٰ مفاد و مصلحت ہے جس کا اہتمام دین اسلام نے کیا ہے۔ دین اسلام نے اس رشتہ و اصول کے ہر اس چیز سے حفاظت کی ہے جو اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرتی ہو، اور وہ تمام راہیں مشروع کی ہے جو اس کی حفاظت کی ضامن ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے عظیم المرتبت رسول کے ساتھ سب سے عظیم صحبت کا تذکرہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور اسے ایک تاریخی موقف قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ گراں قدر صحبت اور نمایاں فضیلت اس جود و سخا، قربانی و فداکاری اور بے لوث محبت کی وجہ سے نصیب ہوئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے جب مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تو تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو تکلیف دینا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ساتھی پر صحبت کا اثر دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابی ہونے کا عظیم شرف ملا، پھر ان کے بعد کسی کو یہ شرف نہ مل سکا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جی، تو انہیں فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت نصیب ہوئی ہو، یعنی کوئی تابعی ہے، تو وہ کہیں گے جی، انہیں بھی فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت پانے والے کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ وہ کہیں گے جی، تو ان کے ہاتھ پر بھی فتح نصیب ہوگی۔ ایک مسلمان کو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تنگی کے وقت اس سے مدد طلب کی جائے اور خوشحالی کے وقت انسیت و اپنائیت کا اظہار ہو سکے۔ ایک مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر طاقتور بن جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑی تعداد کے برابر محسوس کرتا ہے، لیکن اگر تنہا ہو تو اس کو اپنے آپ کو کمتر تصور کرتا ہے۔ جیسے بلب دوسرے بلب سے مل کر راستے کو زیادہ روشن کرتا ہے، ایک بلب خواہ تیز روشنی والا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی وقت اس کی روشنی کمزور پڑ سکتی ہے، اور ایک انسان سستی و غفلت سے محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غفلت سے بیدار کرے۔ عقل مند انسان عقل مند اور دانش مند ساتھی کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ ہر ساتھی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ کھوکھلی دوستی جو ذاتی مفاد و منفعت پر مبنی ہوتی ہے اور جس کا کھوٹا پن ظاہر و باہر ہوتا ہے، اس کی بنیادیں پہلے ہی حادثے میں منہدم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی تعمیر مضبوط بنیاد اور بے لوث محبت پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے ساتھی سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، برے وقت اور برے ساتھی سے۔ انسان بسا اوقات مسائب و مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ اپنے انصاف پسند اور سچے دوست کے پاس ہی تسلی کا سامان پاتا ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ مل کر فخر و ناز کا احساس کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ہم خیال کو پا کر خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر قوت محسوس کرتا ہے، اور جب ہم خیال دوست چلا جاتا ہے تو وحشت و تنہائی کے عالم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب انسان کے سارے دوست فوت ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بے شک دوستوں سے
ملاقات حسن و ملال کو دور کرنے اور غموں کو غلط کرنے کا بہترین سامان ہے۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست۔ وہ ایسا اس لیے کہیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دوست ہی دوست کا درد محسوس کرتا ہے، وہی تسلی دیتا ہے اور وہی مصیبت میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کردہ لشکروں کی طرح بنایا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روحیں مجتمع لشکر تھی، جس نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، اور جس روح نے وہاں ایک دوسرے کی پہچان نہ کی وہ یہاں ایک دوسرے سے بیگانہ رہتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طبیعتیں خیر و شر کے معاملے میں ہم مثل ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے جیسے انسان کی طرف میلان رکھتا ہے۔ دلوں میں ہم آہنگی جیسی عظیم نعمت کو کسی قیمت کے ساتھ ناپا نہیں جا سکتا۔ جسے کوئی اچھی خصلتوں والا بھائی مل جائے وہ اسے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ لوگوں میں سے عاجز ترین وہ شخص ہے جو وفادار دوستوں کی تلاش میں کوتاہی برتے، اور اس سے بھی بڑھ کر عاجز وہ ہے جو اچھے دوست مل جانے کے بعد انہیں کھو دے۔ انسان اپنے پرہیزگار متقی دوست کی اچھائی سے کبھی محروم نہیں ہوتا، وہ اس سے علم سیکھتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد دلاتا ہے، اگر یاد ہو تو تعاون کرتا ہے، راستے کی مشقتوں پر اس کے ساتھ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس دن کا نفع چاہتے ہیں جس دن مال یا بیٹے نفع نہیں دیں گے تو اپنے مخلص دوستوں کا انتخاب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ، اور برا دوست اختیار کرنے والا کہے گا ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد اس سے گمراہ کر دیا۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے محبت اور احترام کے جذبات باقی رکھیں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں، ان کے ساتھ صبر سے کام لیں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ایسے کام سے دور رہیں جو دوستوں کو بدگمانی پر آمادہ کریں، کیونکہ دلوں کی سلامتی سب سے اہم چیز ہے، اور اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس کی کوئی ایسی غلط تعبیر نہ کریں جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بس اوقات آپ کے دوست سے ایسے عبور سرزد ہو سکتے ہیں جو دوستانہ مراسم کے تقاضوں کے خلاف ہو، لہٰذا اگر آپ اپنے دوست و احباب کی ہر غلطی پر ان کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو بہت جلد ان سب کو کھو دیں گے اور پھر روئے زمین پر اپنے علاوہ کوئی دوست باقی نہیں رہے گا۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیت سے نفع پہنچائے۔ میں یہی بات کہتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے صحابہ پر قیامت کے دن تک رحمتیں نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ لوگوں، جدید ٹیکنالوجی اور عصری تہذیب و تمدن کی بدولت دوستی کی ایک نئی قسم پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا کے توسط سے ہونے والی مجازی دوستیاں، جہاں پر دھوکہ دہی اور استحصال عام ہے۔ اس میں داخل ہونے والا شخص بس اوقات غلط رویوں اور ایسی خطرناک و منحرف تعلیمات کا شکار ہو جاتا ہے جو فکری امن و امان اور سماجی تانے بانے کو درہم و برہم کر دیتی ہے۔ معاملہ اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب یہ دوستی مرد اور عورت کے درمیان ہو، کیونکہ یہ اتخاذ اقدام یعنی چھپ کر بدکاری کرنے کے قبیل سے ہے۔ دوستی اور محبت یا تو فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے یا لذت حاصل کرنے کے لیے یا فضیلت و خوبی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر مصلحت یا لذت کے لیے دوستی ہو تو ایسی دوستی شریفانہ خصائل میں سے نہیں ہے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ جو تم سے کسی خاص چیز کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے ختم ہونے پر فوراً پیٹ پھیر لیتا ہے، اور جس دوستی کی بنیاد فضیلت و خوبی پر ہو وہی حقیقی دوستی ہوتی ہے۔ سچی دوستی بقیہ دیگر فضائل و خوبیوں کی طرح اس کی جڑیں دل میں راسخ ہوتی ہے اور اس کے فیوز ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ سچی دوستی ہی بزدل کے اندر بہادری، بخیل کے اندر سخاوت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ دوستی کی طاقت بسا اوقات بزدل شخص کو بھی خطرہ مول لینے پر آمادہ کر دیتی ہے تاکہ اپنے دوست کو کسی آفت سے بچا سکے، اور بخیل شخص کو یہ دوستی بسا اوقات اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنے دوست کو مشکلات سے بچانے کی خاطر اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرے۔ خلاصہ یہ کہ گہری دوستی جس نفس میں بھی جگہ بناتی ہے اس کے برے اخلاق کو سنوارنے کا کام کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے
ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کرے۔ اے اللہ، ہم تو اس سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، خواہ اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، خواہ وہ جلدی آنے والی ہو یا دیر سے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمراں خادم الحرمین الشریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو انہیں اور ان کے نائب ولیات کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت ہی بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کا بخوبی علم ہے۔